آج اپنی نفس کی خوشی کے لیے، آج اپنی نفس کی خواہش مٹانے کے لیے کسی کا ہم بیک گراؤنڈ چیک نہیں کرتے، اس کا لباس چیک نہیں کرتے، اس کی کسی بھی چیز کو ہم چیک نہیں کرتے اپنی نفس کی خواہش کو مٹانے کے لیے۔ اور جب بات آتی ہے نکاح کی تو اس میں ہم اس کا خاندان چیک کرتے ہیں، اس کا لباس چیک کرتے ہیں، اس کی ساری باتوں کو چیک کرتے ہیں اور اس کا بیک گراؤنڈ بھی چیک کرتے ہیں۔ یعنی کہ اس معاشرے کے اندر حلال کام کو مشکل کر دیا ہے اور حرام کام کو اس معاشرے کے اندر عام کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، جب قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا عن عمرہ فیما افنی، اے میرے بندے، میں نے تجھے ہاتھ پیر دیے، تجھے اچھا جسم دیا، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، یہ زبان دی، یہ تو نے ہاتھ کہاں استعمال کیے، یہ تو نے اپنے پیر کہاں استعمال کیے، اپنی آنکھیں تو نے کہاں استعمال کی، اپنی زبان تو نے کہاں استعمال کی۔ جب ہم کیا جواب دیں گے اللہ کے سامنے؟ ہم کھڑے ہونے کے قابل بھی نہیں ہوں گے اللہ کے سامنے، اپنا سر نہیں اٹھا پائیں گے جب اللہ ہم سے غصے میں کہے گا کہ ان عمری فیما افنی، بتاؤ زندگی کہاں گزاری۔ ہم کیا جواب دیں گے اپنی زندگی کے بارے میں؟ آج اپنے نفس کو کنٹرول میں نہیں کر سکتے، اور بات ہم یہ کرتے ہیں کہ دنیا کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں۔ آج ہمارا ذہن ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، آج ہماری زبان ہماری کنٹرول میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے۔ ہم اپنے ذہن کے اندر کسی کو گالی دینے کی سوچ لیتے ہیں، اپنی زبان پہ گالیاں لا دیتے ہیں۔ اور میرے بھائی، گالیوں سے یاد آیا، گالیوں کے بارے میں آپ سے بتا دوں، اگر آپ مذاق میں گالی دے رہے ہو یا حقیقت میں گالی دے رہے ہو، سب سے پہلی بات، جب آپس میں آپ گالی دے رہے ہو تو ان ماں باپ کو بیچ میں کیوں لاتے ہو؟ ان معصوم ماں کو کیوں بیچ میں لاتے ہو؟ اور سنیے، جو گالی دیتے ہو اس کا انجام سنیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ چاہے مذاق میں گالی دیتا ہو، چاہے اصل میں گالی دیتا ہو، اس کے قبر میں ایک بچھو تیار ہوتا ہے، ایک گالی دینے پر ایک بچھو تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر بھی ہم باز نہیں آتے۔ جب اللہ پاک ہم سے ساری باتوں کا مطالبہ کر رہا ہوگا کہ میرے بندے بتاؤ، اور آج ہم دنیا کے اندر دنیا کو سدھارنے کی بات کرتے ہیں، اپنی زبان سے گالیاں لگالتے ہیں، اپنی ذہن کے اندر کسی کو گالی دینے کی سوچ لیتے ہیں، اپنے ہاتھ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے ہم ہینڈ پریکٹس کر لیتے ہیں، اور جب ہمارا من کرتا ہے زنا کے لیے تو ہم زنا کر لیتے ہیں، اور ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا کو سدھارنے کی۔ اور میرے بھائی، پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، اپنے ذہن کو سدھاریے، اپنے من کو سدھاریے، اپنے دل کو صاف کیجئے۔ اس رب سے آپ نے کبھی کہا ہے کہ اے اللہ، اگر اس دل کے اندر یہ ساری گندگی آ سکتی ہے، کسی کا پیار محبت بڑھ سکتا ہے، تو میرے اللہ اس دل کے اندر تو بھی آ سکتا ہے۔ کبھی اپنے اللہ سے کہا ہے؟ کبھی نہیں کہا ہے۔ اور ہم بات کرتے ہیں دنیا کو سدھارنے کی، بات کرتے ہیں، اگر ہمارے سامنے کوئی بول جائے تو ہم سوچتے ہیں کہ اس کا انجام مجھے برا کرنا ہے۔ اپنے من کے اندر نہیں سوچتے کہ میں نے بھی کسی کے ساتھ میں یہ کیا ہے، نہیں سوچتے میرے بھائی۔ دوسری بات یہ، آج ہماری شادی جب تک نہیں ہوتی، جب تک کہ ہم اپنا مال بالکل اس کے سامنے کلیئر نہ کر دیں، جب تک کہ ہم اپنی مانگ اس کے سامنے کلیئر نہ کر دیں، دونوں طرف سے یہی بات ہوتی ہے کہ لڑکا کیا مانگ رہا ہے اور لڑکی والا کیا دینا چاہتا ہے، جب تک شادی آگے نہیں بڑھائی جاتی۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا ناجائز مال نہ کھاؤ۔ یہ قرآن فرما رہا ہے، قرآن میں اللہ فرما رہا ہے۔ تو میرے بھائی، انسان آج اتنا کیوں گر چکا ہے؟ آج جہیز کے اوپر کیوں اتنی باتیں اٹھ رہی ہیں؟ آج مسلمان اپنے حالات پر کیوں پچھتا رہا ہے؟ کیونکہ انسان ایسے حالات میں مبتلا ہے، اس لیے پچھتا رہا ہے۔ میرے بھائی، اپنے رب سے دعا کرو، اپنے اللہ سے مانگو، اس رب سے مانگنے کا سلیقہ تو اختیار کرو۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری بات نہیں سنتا، اللہ پاک ساری مشقتیں میرے اوپر ڈالتا ہے۔ میرے بھائی، تیری زندگی سے زیادہ جتنی تیرے دل کے اندر قوت ہے، تیرے جسم کے اندر طاقت ہے، اس سے زیادہ اللہ پاک مصیبتیں پریشانیاں نہیں ڈالتا، اور مصیبتیں پریشانیاں باقی نہیں رہتی، یہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تیرے دلوں کے راز جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، اللہ اس چیز کو جاننا چاہتا ہے کہ میں اپنے بندے پہ مشقتیں ڈالوں گا تو میرا بندہ کیا اس چیز سے پھسل جائے گا یا اس چیز پر
पक्का खड़ा रहेगा। अल्लाह पाक आपका इम्तिहान लेता है। सारी मुसीबतें परेशानियां क़यामत तक नहीं रहेंगी। इसलिए मेरे भाई अपने हालात बदलो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें और प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपकी खिदमत में खूबसूरत लेकर हाजिर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।